والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كسبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في نفس من خلق جديد. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. وقال اتخذوا آبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے جو تمام جہانوں کا یک و تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. معزز حاضرین، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں مختلف پچھلی قوموں کا تذکرہ بڑی تفصیل کے ساتھ کیا، خاص طور سے اس میں یہود و نصارہ کا. سلف نے لکھا ہے یہود و نصارہ کا جو تذکرہ اتنی تفصیل سے کیا گیا اس لیے کہ یہ وہ قوم تھی جو اللہ کو ماننے والی تھی، نبی کو ماننے والی تھی، کتاب کو ماننے والی تھی. ان لوگوں کو پر اللہ رب العالمین نے کتابیں بھی نازل فرمائی، لیکن اس کے باوجود یہ لوگ صراط مستقیم سے، ہدایت سے اور صحیح راستے سے بھٹک گئے. تو ان کے بھٹکنے کے، گمراہ ہونے کے اسباب و عوامل کیا تھے؟ یہ غرہ کہ ہم اللہ کو ماننے والے ہیں، نبی ہمارے درمیان مبعوث ہوا اور اللہ کی کتاب ہماری ہدایت کے لیے نازل کی گئی، ہم اس کتاب کے ماننے والے ہیں. یہ رہ کر کے آدمی کے اندر یہ غرہ ہو اور اس کے بعد وہ کچھ بھی عمل کرے. یہ لوگ اس سلسلے میں اتنی دور تک گئے، اتنی دور تک گئے. ان لوگوں نے بعد میں جو عقیدہ بنا لیا، قرآن نے ان کے عقیدے کو نقل کیا ہے کہ یہ کہتے تھے کہ حق صرف ہمارے پاس ہے، سچے صرف ہم ہیں، اور ہمیں جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا بلکہ ایک محدود مدت کے لیے جہنم میں جائیں گے، اس کے بعد ہم جنت میں جائیں گے. وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، پہلے ہی پارے میں اللہ نے بیان فرمایا محدود مدت کے لیے جہنم میں جائیں گے، اس کے بعد سب کے سب جنتی. بعد میں عقائد میں بگاڑ آتے آتے یہاں تک پہنچا کہ یہ بنا لیا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 3 روز تک کے مصلوب ہونے کے بعد آپ کو جہنم میں ڈالا گیا، اور جتنے بھی ان کے ماننے والے امتی لوگ ہیں ان لوگوں کا سب کے سب کا عذاب انہوں نے خود اپنے اوپر لے لیا. پھر نتائج بنتے بگڑتے حالات یہاں تک پہنچے کہ ایک آدمی اگر جا کر کے صرف پادری کے پاس اپنے گناہوں کا اعتراف کر لے بس اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. الگ الگ شکلیں اور الگ الگ صورتیں انہوں نے بنا لی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنی اسرائیل جو ہے ان کا معاملہ تمہارا معاملہ ایسا ہوگا کہ ان کے اندر جتنے فرقے بنے ہیں تمہارے اندر بھی بنیں گے، بلکہ تم میں زیادہ ہو گئے فرقہ. تم میں 72 فرقے، تمہارے یہاں 73 ہوں گے، لیکن صرف ایک فرقہ جنتی ہوگا، اور اس فرقہ کا کوئی نام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بیان کیا. وہی خامی جو اہل کتاب میں تھی کہ اپنے نام کی بنیاد پر ہم اہل کتاب ہیں جنتی، ان کی صفت بیان فرمائی وہ لوگ جس پر میں اور میرے صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز کے ماننے والے تھے؟ میں تو صرف وحیوں کی اتباع کرتا ہوں، آسمان سے جو ہدایت نازل ہوتی ہے اس کے مطابق پیروی کرتا ہوں، زندگی گزارتا ہوں. اور صحابہ کرام کا معاملہ یہ تھا کہ اللہ رب العالمین کی نازل کردہ ہدایت اگر ان کے سامنے آ جائے، چاہے قرآن کی کوئی آیت چاہے حدیث، تو اپنے قول سے، اپنے فعل سے، اپنے تدبر سے، اپنی عقل سے، اپنی تمام چیزوں سے دستبردار ہو جاتے ہیں اور اس کے اوپر عمل کرتے ہیں. یہ وتیرہ، یہ عمل جس کا رہے گا وہی کامیاب ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارا اور یہود کا معاملہ اس طرح اہل کتاب کا ہوگا، یہود کا، کہ تم بالکل ان کی برابری کرو گے قدم بہ قدم. جیسے بالکل مساوی ہوتا ہے قدم دوسرے قدم کے، بالکل ویسے ہی ہوتا ہے. حتیٰ کہ ان میں سے کوئی اگر کھو ہو کے بل میں گھسا ہوگا تو تم بھی وہ کرو گے، اور اگر اس نے کسی
کسی نے اپنی ماں کے ساتھ غلط حرکت کی ہوگی تو وہ بھی ہو، یعنی جن جرائم اور گناہوں کو انہوں نے کیا ہے یا جو غلطیاں ان کے اندر ہے وہ بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کے اندر مختلف طبقات میں پائی جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرما دی، اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا اور ان کی خامیوں کو وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا کہ انہی بنیاد پر، انہی اسباب پر وہ گمراہ ہوئے. اللہ کے بارے میں انہوں نے غلط عقائد بنائے، اللہ کے ساتھ شریک کر لیا بندوں کو. عقیدہ میں یہ خرابی بھی، عبادات کا معاملہ یہ تھا کہ انہوں نے عبادات میں اتنی تبدیلی کی کہ جو احکامات اللہ کے نازل کرتا تھا اس کو بالکل بدل دیا، تبدیل کر دیا. بلکہ اگر آپ قرآن مجید پڑھیں تو ان کا اطاعت اور فرما برداری کا معاملہ یہ تھا کہ اللہ رب العالمین نے ان کو حکم دیا اپنے نبی کے ذریعے کہ یہ جو دروازہ ہے اس میں سے سر کے بل تھوڑا سا جھک کر کے، یعنی سر جھکا کر کے حتۃ نغفر لکم خطایاکم وسنزید المحسنین، داخل ہو جاؤ اس میں سے. تو انہوں نے بجائے اس کے یہ کیا کہ سروئی کے بل بیٹھ کر کے کچرتے ہوئے وہ لوگ اتنے نافرمان اور سرکش تھے. اللہ رب العالمین نے ان کو حکم دیا سجدے میں جاؤ، یہ سجدے میں نہیں گئے. ایک پہاڑ معلق ہو گیا ان کے اوپر، تو سجدے میں جب گئے تو سر اٹھا کر کے کنکھیوں سے اس کو دیکھتے تھے کہ کہیں یہ گرے نہ. اللہ کے نبی نے ان کو احکامات دیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو باتیں بتائی کہ اللہ نے یہ حکم دیا ہے. جب یہ لوگ طور پر گئے بت بنانے کے بعد، حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر کے جب پہنچے ان کو، ان کے بڑے سرداروں، تو اللہ رب العالمین ان سے ہم کلام ہوا، یہ شرف حاصل ہوا. لیکن سرکشی ان کی اتنی بڑی بھی تھی کہ یہ کہتے ہیں کہ اب اللہ کو ہم جب دیکھ لیں گے جب مانیں گے موسیٰ علیہ السلام. ایک بجلی آئی اور سب کے سب مر گئے. پہلے بارے میں پوری تفصیل موجود ہے. اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی رب العالمین میں ان کی جہالت جو انہوں نے کی ہے رب العالمین میں پناہ چاہتا ہوں. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے پھر ان کو زندہ کیا. یہ جو سرکشی ان کی بار بار بیان کی گئی ہے، جب آدمی واقعات پڑھتا ہے، جب یہ تین چیزیں دیکھتا ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ عجیب و غریب کون ہے. لیکن آج اگر ہم اپنے حالات کا جائزہ لیں گے تو ایسی بے شمار چیزیں ہمارے یہاں موجود ہے، جاری اور ساری بے شمار چیزیں. عبادت میں شرک ہمارے یہاں موجود ہے، اور شرک کے اس مقام پر بعض لوگ تو چلے گئے ہیں کہ ان لوگوں نے تو کہا حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا، اور عیسائیوں نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا. وقالت اليهود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى مسیح اللہ. یہود کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے، اور نصارہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے. ذالک قولهم بافواہہم، اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ ان کے اپنے اقوال ہیں، یہ باتیں ہیں جو انہوں نے بنا لی ہے اپنی طرف سے. ہمارے یہاں تو اس سے بہت بڑھ کر کیا باتیں لوگوں نے کہی تھی. لوگوں نے یہاں تک کہا نعوذ باللہ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ، وہی جو عرش پر مستوی تھا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. نعوذ باللہ. سارا اختیار اللہ کے نبی کو ہے، جسے چاہے عطا کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جبکہ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ ولو كنت عالم الغیب لاستكثرت من الخیر. کہہ دیجئے کہ میں اپنی ذات کے لیے بھی نفع اور نقصان کا مالک نہیں. سارا اختیار اکیلے اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے، جسے چاہے نفع پہنچائے اور جسے چاہے نقصان پہنچائے. سارا فیصلہ، ایک پتا بھی اللہ کی مشیت کے بغیر حرکت نہیں کرتا. ایک پتا سارا حکم صرف اسی کا چلتا ہے. بالکل واضح طور پر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا. اللہ کے نبی سے کہا جاتا ہے کہ جو آپ چاہیں اللہ چاہے. ہمارے سماج اور معاشرے میں دیکھیے، جو اللہ اور اس کا رسول چاہے، اللہ اور اس کے رسول بار بار کہا جاتا ہے. اللہ اور اس کے رسول کو جو قسمیں وغیرہ کھائی جاتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اجعلتنی للہ ندا، تو نے مجھ کو اللہ کے برابر کر دیا. یہ تو عقیدے کا معاملہ تھا، یہ ایک مستقل عنوان ہے. بے شمار چیزیں عقائد کے باب میں ہمارے معاشرے میں ایسی ملے گی جو اہل کتاب میں موجود تھی. اللہ رب العالمین نے ان کی ہدایت کے لیے بھی نبی کو مبعوث فرمایا، ورنہ نبی کی ضرورت نہیں ہوتی اگر یہ ہدایت پر موجود ہوتے، گمراہی نہیں آتی تو. کیونکہ انہوں نے سب کچھ بدل دیا تھا. یحرفون الکلم عن مواضعہ، کلمات کو اپنی جگہ سے تبدیل کر دیا. کلمات کو تبدیل کرنے کا معنی کئی چیزیں لوگوں نے لکھی. ایک یہ بھی
کہ جو احکامات جس وقت تھے اس وقت کے وہ احکامات کی بجائے دوسرے احکامات ہیں. آج ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر دیکھیے بدعات ہر قدم پر آپ کو نظر آئے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کچھ اور، ہمارے یہاں کچھ اور ہے سماج اور معاشرے کے اندر. اور صورتحال اس قدر مخدوش ہے کہ اگر کوئی سنت بیان کرتا ہے تو لوگوں کو لگتا ہے کہ نئی چیز آ گئی. بے شمار چیزیں ہر بات میں آپ اس کو پائیں گے. نیا گھر بناتے ہیں لوگ، قرآن خوانی کراتے ہیں. دکان بنائی، قرآن خوانی کرائی. آج کا دور تو ایسا ہے کہ اگر کوئی بغیر قرآن خوانی کرے ہوئے اگر دکان کھول لے گا تو لوگ کہیں گے کہ مسلمان ہے، قرآن خوانی بھی نہیں کرا، چاہے وہ کسی وقت کی نماز نہ پڑھے. صرف ایک جمعہ کی نماز اگر وہ پڑھتا ہے تو کبھی کوئی سوال نہیں کرے گا کہ اللہ کے نبی نے تو کہا ہے کہ ہر مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی نماز ہے. ہر شخص پر بچہ اگر 7 سال کا ہو جائے تو اس کے اوپر سختی کرنا ہے، اور 10 سال کا ہو جائے تو نماز نہ پڑھے تو مارو. فرض ہے. کسی بھی صورت میں آدمی بیٹھ کر لیٹ کر اشارے سے لیکن نماز پڑھتا ہے بجائے کسی بھی صورت میں سوال اس پر نہیں اٹھے. جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام نے کبھی عمل نہیں کیا. بعض بدعتیں تو اتنی قوت والی ہیں کہ اگر اس کے خلاف آدمی کرتا ہے تو لوگوں کے اسلام پر سوالیہ نشان کھڑا ہو جاتا ہے. عبادات کے معاملے میں جو فرائض اور واجبات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے، فرض نمازی، سنن رواتب جو اس کے ساتھ ساتھ 12 ہے دن بھر میں، اور اس کے علاوہ نوافل جو عبادتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، اس کی بجائے ہمارے یہاں کچھ رسم و رواج کو ہم نے عبادت بنا لیا، دین بنا لیا، دین کی شناخت کو بنا لیا عبادت کے لیے. ہمارے یہاں ایک طبقہ ایسا ہے جو کبھی کیا نہیں اگر آئے گی تو چھوڑے گا نہیں نیاز بنانا. تیجا، 10واں، 20واں، 40واں کبھی نہیں. جمعرات کے روز کا جو معاملہ ہے فاتحہ دلانے کا کبھی نہیں چھوٹے. لیکن یہ معاملہ نماز کا، اس میں جو بندوں نے بنا لی اس کو عبادت بنا لیا، اس کو دین بنا لیا اور اس کو اس قدر لازم قرار دے دیا. نکاح جب ہوتا ہے 1 روز پہلے غیر اللہ کے نام پر بکرا ذبح کرنا، چاہے انہوں نے کبھی قربانی نہ کی ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نکاح میں کیا چیز ہے؟ ایجاب و قبول، مہر، اور مردوں کے لیے دوسرے دن عقیقہ تو ولیمہ کرنا، یہ ہے نکاح. لیکن اس کے علاوہ چیزیں، ہر چیز میں آپ کو یہ چیز نظر آئے گی کہ اہل کتاب میں جو جو خامیاں تھیں جس کو بیان کیا گیا ہے ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر وہ خامیاں نظر آئی. لیکن جیسے اہل کتاب کا وسیلہ تھا کہ ہم تو اللہ کو ماننے والے ہیں، نبی کو ماننے والے ہیں، رسول کو ماننے والے ہیں، ہمارے لیے سب کچھ دین کے نام پر جو بھی چلے وہ سب کے سب صحیح ہے. ہمارے یہاں بھی ایک مثال ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل بدعۃ ضلالہ کل ضلالۃ فی النار. دین میں ہر نئی چیز بدعت ہے، ہر بدعت برائی ہے، ہر برائی کا ٹھکانہ جہنم ہے، ہر برائی کا. میں نے پچھلے 2-3 ہفتوں سے جو جھاڑ پھونک کے سلسلے میں باتیں بیان کی ہیں، ان آیتوں کی اگر آپ تلاوت کریں گے کہ اللہ رب العالمین نے جادو کا تذکرہ جہاں قرآن میں کیا ہے پہلے پارے میں، اس کے بعد یہود کی ایک صفت بیان کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. اے ایمان والو، راعنا نہ کہو، انظرنا کہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس جب لگتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں صحابہ کرام کہتے ہیں راعنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم جو بات کہہ رہے ہیں اس پر ذرا سا دیکھیے، سنیے، توجہ کیجیے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے یہ بات کوئی سوال کوئی بات ہوتی ہے، ہماری طرف توجہ کیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو احکامات بیان کیجیے، ہم کو نصیحتیں کیجیے. یہود جب آپ کی مجلس میں آتے تو اسی جملے کو وہ اس طرح ادا کرتے کہ رائنا نہیں رائنا ایسے بیان کرتے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اے ہمارے چرواہے. ایک اور مطلب ہوتا ہے بہت خراب، بس زبان کو ذرا سا دبا لیتے تھے. ان لوگوں کی خرابی یہ تھی جیسے سلام کرنے کے لیے جب یہ سلام کرتے تو السلام علیکم کہنے کی بجائے لام جو ہے اس کو غائب کر دیتے تھے السلام علیکم، یعنی تیری بربادی ہو، تجھ پر تباہی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان کو صرف وہی جواب دو علیکم، جو تو نے کہا وہ تیرے، وہی پلٹا دو ان کو. تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. راعنا مت کہو، ایسا لفظ بھی مت استعمال کرو جسے یہودی اپنی
جو ان کی اسلام دشمنی ہے اور جو ان کی کدورت ہے اس کی بنیاد پر استعمال کرتے ہیں، بلکہ اس کا دوسرا لفظ استعمال۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یعنی اتنا زیادہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا دوسری قوموں کی مشابہت نہ اختیار، چاہے سماج ہو، معاشرت ہو، تہذیب ہو، کچھ ہو۔ اب یہ جھاڑ پھونک کا جو معاملہ ہمارے یہاں چلتا ہے، اس میں اگر آپ دیکھیں کہ ہمارے سماج اور معاشرے میں کیا چیز جاری اور ساری ہے، یہودیوں کے ہاں آج بھی جھڑ پھونکے گھومتے ہیں گلی گلی، ان کے یہاں باقاعدہ اشتہارات نکلتے ہیں جھاڑ پھونک کی، اور یہ پلیتے جلانا، یہ جو تعویذ لکھنا اور یہ جو گنڈے اور دھاگے باندھنا ہے، یہ سب وہیں سے آیا ہے، یا ان کے یہاں سے آیا ہے، یا بت پرستوں کے یہاں سے آیا ہے، یا یونانیوں کے یہاں سے۔ یونانی جو ہے وہ ستارہ پرست قوم ہے، ان کے یہاں یہ ستاروں کا جو تمام کے تمام علم اور علم ابجد جو ہے، یعنی مسلمانوں نے جب اس علاقے کا سفر کیا اور ان کے تعویذ دیکھے تو ان کو حیرت ہوئی کہ پہلا ایک واقعہ تاریخ کے اندر ملتا ہے کہ ایک مسلمان سیاح کے سامنے ایک مرتبہ یونانی تعویذ لائے گئے، جب اس نے تعویذ کو کھولا تو حضرت فاطمہ کے حروف کے جو تعداد ہے علم الاعداد کی، وہ فاطمہ کے حضرت فاطمہ کے حروف کا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حروف کا تعویذ بنا ہوا تھا، تو اس کو بڑی حیرت ہوئی، کہتا ہے کہ یہ مرتبہ ہے حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ وہاں ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، کہنے لگا یہ ہمارے ستاروں کے اعداد، تم کہاں لے جا کر کے وہاں بیٹھا ہے؟ جیسے ہمارے یہاں بسم اللہ کا جو اعداد ہے تو غیر مسلموں کے جو ہے اس کے بالکل مل جاتا ہے، تو ان کو بڑی حیرت ہوئی، یہ تمام کے تمام چیزیں وہیں سے مسلمانوں کے درمیان داخل ہوئی، اور مسلمانوں میں جس علم کو کرنے والے ہیں، اگر میں صرف اشارے دوں کہ وہ کیا کیا کرتے ہیں، ہمارے یہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک آدمی عالم ہے، اگر وہ صحیح العقیدہ نہیں ہے، اگر وہ قرآن حدیث کا پابند نہیں ہے تو ٹھوکریں کتنی بڑی بڑی ہے۔ ہمارے یہاں قرآن حدیث سے کہتے ہیں، بعض لوگ تعویذ ملتے کہ ایک تعویذ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ بھائی اس میں قرآن کی آیت ہی ہے، اگر قرآن کی آیت ہی لکھی ہوئی ہے تو کیا اس کو پہن کر لیٹرین میں جانا، اس کو پہن کر بیوی سے ملاقات کرنا، اس کو پہن کر سونا، غلط مقامات پر جانا، یہ قرآن اسی کے لیے نازل ہوا ہے؟ یہ قرآن کی تعظیم ہے یا قرآن کے ساتھ اس کی بے عزتی کرنا ہے یا اس کا مذاق اڑانا ہے؟ کچھ لوگوں نے تو بہت آگے چلے، قرآنی تعویذات جب بنائی تو قرآن کی آیتوں کے ساتھ وہ حرکت کی کہ بیان کرتے ہوئے ڈر۔ کچھ تعویذات لوگوں نے بنائی قرآنی تعویذات، اگر کسی خاتون کو بچے کی ولادت نہ ہو، بچے کی ولادت نہ ہو تو اس کی ران پر کسی نے لکھا ہے شمس قبرت اور کسی نے لکھا ہے سماؤن خطرہ، یہ ولادت کے وقت اس کی ران پر باندھ دیا جائے اور ولادت ہونے کے فوراً بعد اس کو کھول لیا جائے اس چیز کو، ورنہ آگے بہت بڑا نقصان ہو جائے گا، بچے کی ولادت کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی ہو جائے گا۔ زوجین کے ملاقات کے وقت تو کمر پر قرآنی آیات کا تعویذ لکھتے ہیں، یہ کیا یہ دین ہے؟ کیا اللہ کے نبی نے قرآن کو اسی کے لیے بیان کیا تھا؟ شمس قبرت میں کیا ہے؟ ادھر سماؤن قدرت میں ہے کیا؟ ہم نے کبھی پڑھا قرآن؟ اس میں لکھا ہوا ہے کہ قیامت جب نازل ہوگی، قیامت جب واقع ہوگی تو یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے یہ چھڑ جائیں گے۔ آدمی اس کو پڑھے تو کلیجہ کام چلے، اس کے لیے یہ کسی کو اپنی طرف راغب کرنے کے لیے قرآن آیات کا سہارا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جا رہے ہیں جس کے پاس یہ رحمانی علم جانتے ہیں، جو قرآن حدیث سے کرتے ہیں، لیکن دو چیزیں، ایک تو یہ کہ ان حالات میں اللہ کے نبی نے کیا حل بیان کیا ہے، یہ جو کر رہا ہے وہ کیا کر رہا ہے یہ ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ کہیں ایسا نہیں ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ قرآن کے مذاق اڑانے والے، قرآن کی آیتوں کی تضحیق اور بے عزتی کرنے والے بن جائے اور اللہ کے غضب کا سبب بن جائے، یہ معمولی چیزیں نہیں ہیں۔ اگر قرآن کی آیت پٹاخوں میں نکل جائے تو پوری قوم کا ایمان پرجوش ہو جاتا ہے، ہونا بھی چاہیے۔ اللہ کے کلام سے اگر کوئی کھلواڑ کرے یہ ناقابل برداشت بات ہے، لیکن اگر خود یہ قوم کرتی ہے اور اس کے وہ ملے جو دین کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں تو اس کو کون سے کھانے میں رکھا جائے گا؟ اگر وہاں کہا جائے تو اتنا اونچا مقام اور مرتبہ ان کو نہیں سمجھتا ہے۔ قرآن کی آیات اور احادیث پڑھنا معمولی چیزیں نہیں،
عقیدے اور دین سے جو کھلواڑ ہوتا ہے اس میں، اور اس کے بعد جو حل بتایا ہے اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کے ذریعے ان تمام چیزوں کا. اگر آدمی کسی مصیبت میں ہو، کسی تکلیف میں ہو، تو اس تکلیف سے نجات دینے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین. حضرت ایوب علیہ السلام 18 سال بیمار رہے. قرآن نے اتنی بڑی دعا ہے، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. اس سے مانتا کہ اللہ کا کلام ہے، نبیوں کا طریقہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی اذیت میں مبتلا ہے، انتہائی تکلیف، انتہائی شدید درد و آگ کے ساتھ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کہتی ہے کہ موعظتین پڑھ کر کے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر ہاتھ پر کوپتی اور آپ کے ہاتھ کو آپ کے چہرے نور پر دوں. اللہ کے نبی نے جو دعائیں بتائی ہیں، صبح شام کے جو اذکار بتائے ہیں، اس کا اہتمام کرنا چاہیے. لیکن یہ ایک سازش ہے. ایک سازش تو یہ کہ ہم سے وہ کام کرائے جاتے ہیں جو شریعت، کتاب و سنت، قرآن و حدیث میں نہیں ہے. دوسری بات، ہمارے گھروں سے دعاؤں کا اہتمام ختم ہو گیا. ہمارے بچوں کو اب ہم نے تعویذ لٹکا دیا، دعا یاد کرانے کی ہم نے کوئی ضرورت نہیں محسوس کی. ہم کو اگر سفر پر جانا ہے تو شادی کی گاڑی نکلنے سے پہلے انڈا پھوڑ دیا، گھنڈا ٹانگ دیا. اللہ کے نبی نے جو دعا بتائی ہے، ایک مرتبہ اگر آدمی اس کا ترجمہ پڑھ لے تو میں نے تجربہ کیا، اگر ڈرائیور حضرات کو بتا دی جائے تو پہلے کہتے ہیں مجھ کو بتاؤ، یہ یاد کرو. اللہ کے نبی نے سفر سے نکلنے سے پہلے جو دعا بتائی ہے، ایک دعا تو ہے سواری کی، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اور دوسری، اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى. شروع کرتا ہے بندہ، اے اللہ میں تجھ سے اس سفر میں نیکی اور تقوی کا سوال کرتا ہوں کہ نیکی کرو اور تقوی اختیار کرو. پھر آگے دعا پڑھتے جائیے کہ اللہ برے منظر سے، برے اپنے اہل و عیال میں لوٹنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں رب العالمین. ہمارے یہاں گھر کی حفاظت کے لیے طریقہ کیا ہے؟ کسی جھڑ پکوے کو بلایا جاتا ہے، بندش کرے گا. تو کیا بندش کرے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے گھر کی حفاظت کے لیے بسم اللہ توکلت علی اللہ پڑھ گیا. گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کیجیے، نماز پڑھیے، نوافل کی کثرت کیجیے، صبح شام کے اذکار پڑھیے. اللہ رب العالمین ہر چیز سے محفوظ رکھے. لیکن اس کو ہم نے چھوڑ دیا. یہ تمام چیزیں یہ معمولی چیزیں نہیں ہیں. دین سے دور کرنا، شرک میں مبتلا کرنا، کفریات کرنا، اللہ کے کلام کا مذاق اڑانا، اور پھر اس کی بنیاد پر گھریلو معاملات جو پڑے ہیں، بگڑے ہیں. بہو اور ساس کا معاملہ، بہو اپنا رویہ نہیں تبدیل کرتی ہے قرآن و حدیث کے ساتھ مطابق، باپ اپنا، ساس اپنا رویہ نہیں، شوہر اپنا رویہ نہیں. ان جادوگروں کے پاس جا کر کے اپنے عقیدے دین کو خراب کرنا، یہ تو ایک پہلو تھا. اگر آپ اس پر غور کریں تو کتاب و سنت کے جو تعلیمات ہیں اس کو چھوڑنے کی بنیاد پر ہمارے معاشرے کے اندر، گھروں میں، سماج میں جو کچھ چل رہا ہے یہ خالص انہیں لوگوں کو پتہ چلتا ہے، یہودیوں کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا. اللہ پر توکل کرو. ایک اور چیز ہے، میں نے پچھلے اشارتاً کہا تھا، استخارہ. اگر کوئی معاملہ ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہیں کسی بھی کام کو کرنے کا ارادہ ہو تو اللہ سے دعا کرو کہ رب العالمین کسی بھی کام کے سلسلے میں ہم نہیں جانتے کہ اس کے اندر شر ہے یا خیر. اللہ جانتا ہے، غیب کی تمام چیزوں کا علم اللہ کو ہے. ایک آدمی کو نکاح کرنا ہے، ظاہری طور پر نوجوان کے بارے میں اطلاع ہم نے معلومات لی، نیک ہے، متقی ہے، اچھا ہے، بہت اچھا ہے، لیکن اندر اس کا مزاج کیا ہے، کسی خاتون کا اندر کیا ہے، یہ اللہ بہتر ہے. اللہ سے دعا کرنا ہے. اس کے لیے بھی ہمارے یہاں استخارہ سینٹر ہیں، بہت سارے سینٹر ہیں جیسے. تو کچھ مولوی مخصوص ریٹ کے ساتھ استخارہ کرتے ہیں، یعنی آپ کا نذرانہ جتنا مضبوط ہوگا استخارہ اتنا مضبوط ہوگا. بالکل ہی اچھے خواب بھی دکھتے ہیں. یہ جو خواب کا معاملہ ہے جو ہمارے سماج اور معاشرے میں ہے کہ استخارہ جو ہے اس میں خواب دکھائی دیتا ہے، خواب کا کوئی معاملہ نہیں ہے. بلکہ جو کام کے لیے آپ نے استخارہ کیا اگر وہ آپ کے لیے بہتر ہے، اللہ اس کی راہیں کھول دے گا، اور اگر وہ برا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو اس کی طرف سے پھیر دے گا. خواب کا جہاں تک معاملہ ہے، صحیح بخاری مسلم وغیرہ اٹھا کر دیکھیے، باقاعدہ امام بخاری رحمہ اللہ نے باب باندھا ہے، خوابوں کا باب. خواب کی 3 قسم. ایک قسم خواب کی ہے جس کو ہم خیالات پریشان کرتے ہیں. کسی چیز کا آدمی بہت زیادہ غور و فکر کر لے گا، تدبر کر لے گا، بہت زیادہ ٹینشن لے لے گا اور آپ کو دکھائی دیتی ہے. ایک خواب کی شکل ہے جو شیطان کی طرف سے
دکھتا ہے، یعنی برا خواب اچانک عموماً اس میں یہ ہوتا ہے کہ آدمی کی آنکھ کھل جائے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو ہے بخاری وغیرہ مسلم سب میں یہ ہے، اس سے بھی وہ چیز واضح ہے کہ جب برا خواب دکھائی دے اور آدمی کی آنکھ کھلے تو اس کو چاہیے کہ فوراً اٹھ کر کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے اور دائیں طرف 3 مرتبہ دھتکار دے اور اس کے بعد سو جائے. یہ خواب شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اس کو بیان نہیں کرنا چاہیے اور اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اس کے شر سے میری حفاظت ہو. اور کچھ خواب ہوتے ہیں جو اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، جو آدمی کو دکھائی دیتے ہیں. اگر ایسا کوئی خواب بہترین خواب دکھائی دے رہے تو اس خواب کو پہلی چیز یہ ہے کہ سب سے بیان نہیں کرنا چاہیے. اپنا کوئی انتہائی عزیز ہے اگر تو اسی کو صرف بیان کرنا چاہیے اور اللہ سے دعا مانگنا چاہیے اس کے لیے. اور جو تعبیر بیان کرنے والا ہے، اب ہمارے یہاں خواب کی تعبیر تو باقاعدہ طے شدہ ہے. اگر یہ دکھائی دے سانپ دکھائی دے تو مطلب دشمن، یہ دکھائی دے تو وہ خواب کی تعبیر اللہ رب العالمین کا خصوصی کرم جن لوگوں کے اوپر ہے ان کے اوپر اللہ تعالیٰ ان کو یہ علم دیتا ہے. جیسے حضرت یعقوب اور حضرت یوسف علیہ السلام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابراہیم علیہ السلام، انبیاء کرام، اللہ نے ان کے خوابوں کا تذکرہ کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام، خواب دیکھا آپ نے. حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کا تذکرہ کیا ہے. سچے خواب جو ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نبوت کا 46واں حصہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے خواب قرآن و حدیث میں احادیث میں بیان کیے گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود خواب دیکھا، صحابہ کرام نے خواب دیکھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ ایک ڈول ہے، میں نے پہلے اس سے پانی کھینچا. اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، آپ نے 2 ڈول یا 1 ڈول کھینچا، لیکن اللہ ان کے اوپر رحم فرمائے، ان کے کھینچنے میں کمزوری تھی. اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے ہوئے، آپ نے اتنا کھینچا ایک کوہنا مشق اور طاقتور آدمی کی طرح کہ سارے لوگ سیراب ہو گئے، اونٹ سیراب ہو گئے اور حوض دوبارہ بھر گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اس کی تعبیر کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا اس کی تعبیر دین اس کی تعبیر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے خواب دیکھا کہ وہ کپڑے جو ہے قمیص سینے تک ہے، خود کے پیٹ تک ہے اور خود کے اس کے لمبے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قمیص کو دیکھا تو اتنی لمبی تھی کہ زمین پر رکھڑ رہی. اللہ کے نبی سے اس کی تعبیر پوچھی گئی تو آپ نے ارشاد فرمایا اس سے علم مراد ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم. حضرت ام عالیہ کا واقعہ ہے کہ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے یہاں خواب کی بنیاد پر فیصلہ بھی کرتے تھے اور خاص طور سے اگر کوئی مر گیا تو خواب میں باقاعدہ نظر آتے ہیں اور پھر اس پر فیصلہ بھی کرتے ہیں. صحیح بخاری میں کیا ہے؟ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ گئے تو جس گھرانے میں ان کا بھائی چارہ کیا گیا ام عالیہ کا گھرانہ، یہ بیمار پڑے اور ان کی وفات ہو گئی. جب ان کی وفات ہوئی تو ان کی وفات پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضرت ام عالیہ کہتی ہیں کہ میں اس بات کی شہادت دیتی ہوں کہ تم اللہ کے یہاں کامیاب ہو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام عالیہ سے پوچھا کہ تم کو کیسے معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ کامیاب ہو گئے، اس کی بشارت دے رہی ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں وما ادری ما یفعل بی ولا بکم، اور میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہے. حضرت ام عالیہ کہتی ہیں کہ اس کے بعد میں نے کسی کے بھی بارے میں کوئی بات نہیں بیان کی، یعنی یقینی طور پر کسی کے بھی بارے میں یہ بات نہیں کی. وہی بیان کرتی ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ ایک چشمہ جاری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا تو اللہ کے نبی نے کہا کہ ان کا صدقہ ہے، جو صدقہ جاریہ نیکی جو جاری ہے وہ نیکی اس سے متعلق. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خواب ملتے ہیں، ایک مرتبہ مجلس بیٹھی ہوئی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کرام تھے. صحابہ نے اٹھ کر کے کہا کہ میں نے خواب دیکھا کہ بادل کا ایک ٹکڑا ہے جس سے شہد اور دودھ ٹپک رہا ہے اور ایک رسی ہے اور اس رسی کو پہلے ایک شخص نے پکڑا اور پکڑ کر کے اوپر جانا شروع کر دیا. وہ چلا پھر دوسرے نے پکڑا، پھر تیسرے نے، پھر چوتھے نے، وہ رسی ٹوٹ گئی.
پھر اس کو جوڑا گیا، پھر اس کے بعد بقیہ، پھر اس کو جوڑ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے رسول مجھ کو اجازت دیجیے میں اس خواب کی تعبیر بیان کروں۔ آپ کو اجازت دی، آپ اٹھے اور کہا کہ وہ جو شہد ہے اور دودھ اس سے مراد قرآن و حدیث ہے۔ اب جو ٹپک رہا ہے تو لوگ کوئی کم کوئی زیادہ لے رہا ہے، جو اس سے جتنا زیادہ اپنے آپ کو قرآن سے اور حدیث سے جوڑے گا وہ اتنا زیادہ اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ اور وہ رسی جو ہے تو اللہ کے نبی کے بعد جس کے اللہ کے نبی کے بعد جو تمہیں امیر ہوگا وہ چڑھ جائے گا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر اس کے بعد بزرگی کرتے ہیں۔ جب یہ پورا خواب کیونکہ چوتھے پہ جو ہے رسی ٹوٹنے کا واقعہ ہے، پھر اس کو جوڑ دیا۔ جب یہ خواب کی تعبیر پوری بیان کر چکے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے رسول کیا میں نے صحیح تعبیر بیان کی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نے کچھ حصہ صحیح بیان کیا اور کچھ حصے میں چوک کیا۔ تو کہا اے اللہ کے نبی اللہ کی قسم مجھ کو میری غلطی بتا دیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم مجھ کو قسم نہ تو آپ نے خاموشی اختیار۔ ایسے بہت سارے خواب جو قرآن و حدیث کے اندر جو بیان کیے گئے اور قرآن کے اندر بھی جو بیان کیا گیا ہے، خوابوں کی تعبیر یہ ایک فن ہے جو اللہ رب العالمین خاص لوگوں کو دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایسی کیفیت میں ہونے والا عمل ہے جس پر شریعت ثابت ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا 3 لوگ مرفوع قلم ہے، سویا ہوا جب تک جاگ نہ جائے، نابالغ بچہ جب تک بالغ نہ ہو جائے، اور پاگل جب تک ہوش میں نہ آ جائے، تو سوئی ہوئی کیفیت میں دیکھا ہوا۔ اب اس کی بنیاد پر دین کو نافذ کرنا، کسی کے بارے میں کوئی فیصلہ دینا، ہمارے یہاں مرنے کے بعد لوگ جنت میں دیکھ لیتے ہیں، بشارتیں دیتے ہیں، اس کی معمولی چیز نہیں ہے۔ صحابیہ کہتی ہیں کہ اللہ کی قسم میں کسی کے بارے میں کچھ نہیں کرتی، کبھی کبھی ارغمال بھی کرتی ہے، اور ہمارے یہاں تو ایک فیشن ہوتی ہے۔ ایسا ہو گیا ہے کہ اگر کچھ لوگ کبھی کچھ داڑھی لمبی کر لیتے ہیں، کرتا پہن لیتے ہیں، ٹوپی پہن لیتے ہیں، دین کے کام میں لگ جاتے ہیں، تو ساتھ میں 8ویں دن اللہ کے نبی خواب میں دکھائے۔ اب اسی کی بنیاد پر لوگوں کو مرعوب کرنا، جب ان سے سوال کیا جاتا ہے، پہلے ایک حدیث سمجھ لیجیے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا شیطان کسی کی بھی شکل بنا سکتا ہے لیکن اللہ کے نبی کی شکل نہیں بنا سکتا۔ جس نے مجھ کو دیکھا اس نے مجھ کو دیکھا۔ یقینی طور پر کون کہہ سکتا ہے کہ اللہ کا رسول ہے؟ یہ تو صحابہ کہہ سکتے ہیں۔ عام آدمی کہاں دیکھا ہے اللہ کے نبی؟ ہمارے سامنے صرف سیرت کی کتابوں میں جب آتے ہیں، لیکن شیطان دھوکہ تو دے سکتا ہے، کیونکہ کسی بھی اللہ کے رسول کو خواب میں دیکھنے والے سے جب پوچھو کہ آپ کا حلیہ کیا ہے تو شروع یہیں سے کرے گا۔ انتہائی نورانی چہرہ، اللہ کے نیک بندے پھر کہاں نور کرتے گا؟ یہ تو بالکل لکھا ہوا جملہ ہے، نورانی چہرہ اور سفید لباس۔ اب ان سے جب پوچھا جائے کیسا سلا ہوا تھا لباس، تو ابھی کے ٹیلر والا سلا ہوا بتایا۔ اس کے بعد سفید داڑھی۔ کبھی اللہ اگر توفیق دے تو سیرت پڑھ گیا کہ اللہ کے نبی کے کتنے بال سفید تھے۔ 18-17 بال لوگوں نے لکھے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف سفید تھے۔ یہ تعداد لکھی ہے، یہ پوری سفید داڑھی دیکھ لیا، اور اب ہر کسی پر اپنی تقویٰ اور پرہیزگاری کا سکہ لگا رہے ہیں کہ میں تو وہ ہوں۔ بعض لوگ اور آگے جاتے ہیں، صحابہ کرام کے ساتھ گئے، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، یہ معمولی چیزیں نہیں ہیں۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، یہ تو دینیات میں، دنیا میں خواب بیان کرتے ہیں، ارے وہ اللہ کی وفات ہوئی تمہارے والد کی، وہ اندھیرے میں تھے، وہ اجالے میں تھے، وہ اس پر میں، اللہ اکبر۔ اگر سچے ہیں تو آپ خاموشی اختیار کیجیے، اور اگر جھوٹا خواب ہے تو صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ وہ آدمی جس نے کسی چیز کو دیکھا نہیں اور اس کو بیان کرنا ہے، جھوٹا خواب، قیامت کے روز اس کو دو جو دی جائے گی اور کہا جائے گا اس میں گانٹھ لگا۔ کیا 2 جو میں آدمی گانٹھ لگا سکے گا؟ وہ ہرگز نہیں کر سکے گا۔ خواب کی بنیاد پر کسی پر اپنا تقویٰ، اپنے آپ کو متقی ثابت کرنا، سچا خواب کسی کو بھی دکھائی دے سکتا ہے۔ فرعون کو جو خواب دکھائی دیا تھا، فرعون کون تھا؟ اس کی بنیاد پر یہ کرنا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جو 2 قیدی آئے وہ دونوں مسلمان نہیں تھے۔ ایک نے خواب دیکھا کہ انگور کا شیرہ نچوڑ رہا ہے، اور ایک دیکھا کہ ایک خوان ہے سر پر اور پرندے اس سے نوچ کر کھا رہے ہیں۔
حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد جب یہ لوگ خواب لے کر کے آئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو کیا کہا؟ یا صاحب اسی اور بابو متفرقون خیر من اللہ الواحد القہار ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها انتم وآباؤكم ما انزل الله بها من سلطان۔ اے میرے ساتھی، کیا جو تم نے معبود بنا لیے ہیں یہ صرف نام ہے جو تمہارے باپ دادا نے رکھے ہیں۔ ایک واحد قہار، یہ بے شمار معبود ہے، ایک طاقتور رب، توحید کی دعوت کی، پھر اس کے بعد تعبیر بیان کی۔ تو خواب کی بنیاد پر آدمی اپنے آپ کو تقویٰ اور پرہیزگاری کی طرف، کبھی کبھی اسی بنیاد پر شیطان آدمی کے عقیدے اور دین کو سے دور کر دیتا ہے۔ اسی لیے ہر معاملے میں کتاب و سنت سے آدمی کا لگا رہنا، قرآن و حدیث سے لگا رہنا بہت ضروری ہوتا ہے، بہت ضروری ہوتا ہے۔ نہ جانے خواب کون سا ہے، کس قسم کا ہے، لیکن اسی کی بنیاد پر اپنے عمل کو، اپنے آپ کو روک دینا اور اپنے آپ کو بہت دیندار قرار دینا، اور اسی کی بنیاد پر جنت اور جہنم کے فیصلے کرنا۔ اب اس میں اتنی بے اعتدالی ہوئی کہ اکثر علماء بزرگوں کی وفات کے بعد خواب دیکھا تو سوال کرتے ہیں، بھائی خواب میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ تو کہا میرے ساتھ جنت کا معاملہ ہوا۔ کہا کیوں؟ کہا ہی سمجھ کی وجہ سے ہی سمجھ کی وجہ سے ہی سمجھ کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کسی کو نہیں، صحابہ کرام کے واقعات پڑھ کے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخر وقت رو رہے ہیں، کسی نے پوچھا تو کہتے ہیں کہ سفر بڑا طویل ہے اور بہت مشکل منزل ہے، بہت مشکل ہے، سامان سفر بہت تھوڑا ہے۔ یہ صحابہ کرام کا معاملہ تھا۔ حضرت عثمان ذو النورین رو رہے ہیں، آپ کی اہلیہ سوال کرتی ہے کہ امیر المومنین کس چیز نے آپ کی آنکھوں کو استوار کر دیا؟ ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے حوالات دن نے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے ہر بات کا جواب دینا، رو رہے ہیں۔ یہ صحابہ کرام کا معاملہ تھا۔ ہمارے یہاں اسی کی بنیاد پر لوگ جنت و جہنم کے فیصلے کرتے ہیں۔ تو یہ جو بدعقیدگیاں ہیں ہمارے معاشرے کے اندر، جھاڑ پھوک، خواب، شخصیت پرستی، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارا موازنہ واقعی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سماج اور معاشرے سے کیا جا سکتا ہے۔ صحابہ کرام کے سماج اور معاشرے میں اس سلسلے میں کیا صورتحال تھی، وہ لوگ کیا کیا کرتے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جو مسلمانوں کا، مومنین کا طریقہ چھوڑے۔ کیا یہ اہل ایمان کا طریقہ تھا؟ کیا صحابہ کرام کے ہاں یہی تمام چیزیں تھی، یہی مسائل کا حل تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے جو مسائل کا حل بیان کیا ہے وہ قرآن و حدیث میں موجود ہے وضاحت کے ساتھ۔ جادو آپ کے اوپر کیا گیا، اگر ہمارے معاشرے میں کسی پر ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکل کر کے بتا دیا، عمل کر کے بتا دیا۔ صحابہ کرام کو دعا بتائی، صبح شام کے اذکار بیان کیے، سوتے وقت تو آدمی موعظتین پڑھے، صبح گھر سے نکلنے لگتے تو یہ دعائیں پڑھے، آدمی کو اگر کوئی تکلیف ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی مصیبت ہو، اس کی دعائیں پڑھے۔ کاروبار اگر تباہ ہو گیا، مقروض ہو گیا، اللہ کے نبی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اس دعا کو پڑھو، اگر پہاڑ کے برابر تمہارے اوپر قرض ہوگا، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، اللہ اتار دے گا۔ بڑی سے بڑی مصیبت آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ شدید ترین تکلیف پہنچ رہی ہے، شدید ترین تکلیف۔ ہاتھ رکھیے سیدھا، 3 مرتبہ بسم اللہ اور 7 مرتبہ اعوذ بعزت اللہ و قدرتہ من شر ما اجد و حاذر۔ ہر چیز کی دعا بتائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شأن کلہ لا الہ الا انت۔ آدمی یہ دعا پڑھ لے، آدمی اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر لیتا ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والبخل والجبن والحرم والحزن والقسوة والغفلة والعيلة والذلة والمسكنة واعوذ بك من السمم والبكم والجذام والجنون والبرص وسيء الاسقام۔ تمام چیزوں سے، عاجزی سے، بخل سے، تنگ دستی سے، سستی سے، جنون سے، سب سے آدمی پناہ مانگتا ہے۔ دشمن کا ہم کو بہت زیادہ ڈر اور خوف ہے، جھڑ پکڑے کے پاس مت جاؤ۔ اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء۔ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں دشمنوں کے ہنسنے سے اور برے فیصلے سے۔ اللہ رب العالمین سے آدمی دعا مانگے، دعاؤں کا اہتمام کرے، اور پھر ایسے کام اعمال نہ کرے کہ جس کی بنیاد پر ایسے حالات بنے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اللہ رب العالمین کو آدمی راضی رکھتا ہے، بندے اگر ناراض ہوں اللہ بندوں کو راضی کر دیتا ہے۔ اگر اللہ کو ناراض کرتا ہے، بندے راضی ہو تو بندوں کو ناراض کر دیتا ہے۔ اپنے عمل کا محاسبہ کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کی دعا بتائی ہے،
آپ کو نیند نہیں آ رہی ہے، آپ کو کوئی تکلیف ہے، آپ کو کوئی پریشانی ہے، ہر چیز اللہ سے رجوع کرے۔ تکلیف سے نجات دینے والا وہی ہے جس نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا، وہی ہے جس نے ایوب کو بیماری سے شفا دی، وہی ہے جس نے دونوں طرف راستے بنتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پوری قوم کے لیے راستہ کھولا، بغیر کسی کاروبار کے، بغیر کسی تجارت کے، بغیر کھیتی باڑی کے پوری قوم کو من سلوہ اتارا، خوراک دی۔ وہ اللہ، آپ نے اللہ کی عظمت دل میں ایک مرتبہ بٹھائے تو، اللہ کے اختیار کو دیکھے تو یہ جھڑکوا آپ کے دل سے وہ نکالتا ہے کہ وہ کتنے عظیم خزانوں کا رب ہے، وہ حالات کو کیسے بدلنے کا اختیار رکھتا ہے۔ وہ رب العالمین، اپنے آپ کو اللہ کی طرف رجوع کرے، یہ معمولی چیزیں نہیں۔ اللہ رب العالمین کی جو مدد نہیں آتی ہے، جو حالات پریشان ہوتے ہیں، اس کے اسباب میں سے ایک بڑا سبب یہ ہوتا ہے کہ آدمی اللہ کی آیتیں اور نبی کے طریقے سے گردانی کرتا ہے، خلاف ورزی کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین کے احکامات سے خلاف ورزی کرنے والوں کے ساتھ اللہ رب العالمین کا معاملہ انعام کا نہیں ہوتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کچھ سیرو فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، کیف کان عاقبۃ المجرمین۔ زمین میں گھوم پھر کر دیکھو اللہ نے نافرمانوں کا کیا انجام کیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے تاریخ میں مسلسل سبق رکھا ہے کہ عمل جیسا رہے گا قوموں کا اسی کے مطابق انجام ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین، الہ العالمین، ہمیں ہر عمل کو تیری نازل کرتا کتاب اور تیرے نبی کی سنت کے مطابق کرنے کی توفیق دے۔ الہ العالمین، ہمارے تمام معاملات کو رب العالمین تیری نازل کرتا شریعت کے مطابق کر دے۔ رب العالمین ہدایت اور صراط مستقیم پر جمنے کی توفیق دے۔ مشکل حالات، نامساعد حالات، رب العالمین ان تمام حالات میں ثابت قدمی کر رب العالمین۔ الہ العالمین، تیرے کلام کی آیتیں اور تیرے نبی کی حدیث کو ہمارا کردار و عمل بنا دے۔ رب العالمین، ہم تیرے بڑے کمزور بندے ہیں، اللہ ہم نے اور گناہوں میں دوری پیدا فرما۔ رب العالمین، شیطان کے وسوسوں سے اور اس کے بہکاوے سے ہماری حفاظت فرما۔ رب العالمین، الہ العالمین، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وأصلح الله لنا ولكم في القرآن المجيد ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم.